قرآن کریم میں رب دو جہان نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمام قوموں پر ایک نبی اور ایک ڈر سنانے والا بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کی راہ دکھا دے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا پر بھیجے گئے تاکہ وہ دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکیں، مگر قرآن پاک میں ہمیں نام سے صرف 25 انبیاء کا ہی ذکر ملتا ہے۔ چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نہ کہ تاریخ کی، اس لیے اس میں ان کے حالات و واقعات کی ڈیٹیلز نہیں ملتی۔ دوستو، ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ ان کا مذہب تمام مذاہب سے پرانا مذہب ہے، ان پر کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اور ان کے پاس جو کتابیں ویداس کی شکل میں موجود ہیں انہیں وہ بھگوان کی کتاب کہتے ہیں۔ کیا ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب ہے؟ کیا ہندوؤں کی کتابیں اصل ہیں یا محض من گھڑت کہانیاں؟ اسی موضوع پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ واچ اینڈ تھنک کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر دوستوں ہندوؤں کی زمین پر کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو ان کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر کس طرح سے موجود ہے؟ حضرت عیسیٰ کی واپسی اور حضرت نوح کے سیلاب کی خبریں کس طرح سے موجود ہیں؟ کیا ہندوؤں کی کتاب بھی خدا کا کلام ہے جسے آج بدل دیا گیا ہے؟ آئیے اس بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ دوستوں، ہندوؤں کے پاس ویدات کی شکل میں بہت ہی قدیم کتابیں موجود ہیں، اور ان میں واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ دوستوں، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا، اور اسی طرح کفر اور شرک کا آغاز ہوا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کی قوم نے بھی بت پرستی کی، جبکہ دنیا کے ہر حصے میں نبی بھیجے گئے، مگر پھر بھی گمراہ لوگوں نے بت پرستی کی روش اختیار کی۔ ہندو مذہب والوں کا کہنا ہے کہ اسلام کا تعلق ہندوستان سے نہیں، مگر اگر ہم غور کریں تو آدم کا مطلب سنسکرت سے ہی نکلتا ہے۔ سنسکرت میں جس کا مطلب سمبوہا منو کے ہیں، یعنی کہ پہلا بندہ۔ رگوید اور بھوش پرانا میں حضرت آدم کا ذکر، جنت سے نکالنا اور زمین پر بھیجے جانا، ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اور بھوش پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور سمبوہا منو یعنی آدم اور شترو پاکا یعنی اما ہوا کو بنایا۔ دوستو، قرآن، بائبل، تورات اور باقی کتابوں کی طرح ویداز میں بھی ایک جیسی چیزیں موجود ہیں، تو کیا ان کا سورس ایک نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی کہ ایک خدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ہندو مذہب سب سے پرانا مذہب ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہندو مذہب کا لفظ کہیں ملتا ہی نہیں۔ اصل میں اس کا نام سناتن دھرم ہے، یعنی مذہب پر قائم رہنے والا۔ قرآن میں سورہ روم میں اسلام کو ہمیشہ رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی یہ بھی انتہائی ملتی جلتی بات ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ویدات شاید حضرت نوح پر نازل ہوئی تھی۔ ویدوں میں پیغمبروں اور بڑے لوگوں کے لیے منو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حضرت نوح کے لیے بڑے سیلاب والا منو استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ ہود اور بائبل بک آف جینیسس میں بھی یہی مضمون ملتا ہے۔ بھوش پرانا چیپٹر نمبر 4 سے 7 میں حضرت نوح کے سیلاب کا سارا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس منو یعنی حضرت نوح کو خدا نے کشتی بنا کر اس میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا اور بھارت ورش یعنی ہندوستان کی سرزمین کو تباہ کر دیا اور اس سے زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت میں بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ویداز میں حضرت نوح کا ذکر کم و بیش 74 دفعہ آیا ہے۔ ایک فرانسیسی سائنسدان AJ ڈیبوئس 40 سال کی تحقیق کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی زمین بالکل صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا۔ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کا ظہور بھی سری لنکا میں ہوا، جو کہ ہندوستان کے بالکل ہی قریب واقع ہے، مگر ہندوازم میں اس بات کا صاف انکار کیا جاتا ہے کہ ان پر کوئی نبی بھیجا گیا ہوگا۔ دوستو، حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ حضرت نوح سے سوال کرے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک ہمارا پیغام پہنچایا؟ تو حضرت نوح کہیں گے کہ ہاں میرے رب، اور جب ان کی قوم سے سوال پوچھا جائے گا تو وہ صاف انکار کر دے گی
کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ حضرت نوح کی طرف سے گواہ کی صورت میں امت محمدی ہوگی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی حضرت نوح کو ہندوستان پر بھیجا گیا ہوگا؟ اور کیا ویداز واقعی اللہ کی کتابوں میں سے ایک تھیں جن کو بدل دیا گیا اور کچھ چیزیں اس میں صحیح سلامت بچی رہ گئیں؟ دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے مذہب یا دھرم کو برا کہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم سچائی تک پہنچ جائیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اب ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔